لیڈرشپ کا ہونا، دفاعی طاقتوں کا ہونا، ٹیکنالوجی کا ہونا اور اپنے اندر ہمت اور شجاعت کے جذبے ہونا، یہ 4 چیزیں مسلمان پیدا کرے گا تو ہی دھرتی پر جی سکتا ہے۔ جسے مرنے کا ڈر ہو وہ جی نہیں سکتا، وہ جی کے وہ مر کے جیتا رہے گا، اور جو مرنے کے جذبے سے جیے گا وہ مر کے بھی جیے گا۔ مسلمان خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد سے جس تنزلی کا شکار ہوئی ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چوراہے پہ کھڑے ہو کر کدھر جائیں، کس کو لیڈر بنائیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک حماقت یہ بھی چل پڑی ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہوتے، لیکن اتحاد کس جہت سے کرنا چاہتے ہو؟ یہ بہت بنیادی غلطی ہے کہ متحد ہونے کی جب بھی بات کرتے ہیں تو فوراً دماغ میں آتا ہے مسلکی اتحاد، کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب چھوڑ دو، اہل حدیث بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، فلاں بن جاؤ۔ یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں۔ ایسا اتحاد تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نہ اب تک ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔ مسلکی اتحاد کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحابہ میں خود جب الگ الگ حدیثوں پہ عمل کرنے والے تھے اور ابو حنیفہ، مالک، شافعی فلاں اپنے اپنے زمانے میں مسلک پر عمل کرتے تھے، مسلم حکومتیں، خلافت عباسیہ، خلافت بنو امیہ، مسلم حکومتیں ہونے کے باوجود بھی اس کے عام رعایا الگ الگ مسالک پہ چل رہے تھے۔ مسلکی اتحاد کہ سب ختم کرو ایک بن جاؤ، سب ختم کرو ایک مسلک میں آ جاؤ، ایسا بولنے والا پاگل نمبر 1 ہے۔ یہ اتحاد کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسی بات کرنے والا بلکہ وہ انتشار کو ہوا دینا چاہتا ہے، وہ جوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت اس وقت تھی جب وہ سیاسی طور پہ متحد تھے۔ مسلکی اتحاد تو تھا ہی نہیں کبھی مسلمانوں میں۔ سیاسی اتحاد، پالیٹکس کے حساب سے مسلمان ایک ہیں، مسلک اپنا اپنا رہے گا، لیکن مسلم بحیثیت مسلم سب ایک مذہب پہ عمل کریں گے۔ اب بتاؤ، خلافت عثمانیہ متحد تھی، اس کے تحت میں 56 سے زائد ملک تھے، کیا سارے ممالک کے ماننے والے مسلمانوں کا ایک مسلک تھا؟ سب حنبلی تھے، سب مالکی تھے، الگ الگ ممالک کے لوگ ہیں، سب ایک ملک سیاسی لحاظ سے جمع ہوئے ہیں، مسلک الگ ہے لیکن سیاست سب کی ایک ہے، تب مسلمان پاور میں تھے۔ یہ غلطی ختم نہیں ہو رہی کہ متحد ہونے کا مطلب سیاسی اتحاد تو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن کیا کہیں کہ ہمارے ہی مسلمانوں میں بعض ایسے گھاس کھانے والے ہیں، جب بھی اتحاد کی بات ہوتی ہے تو صرف مسلک ہی کو چھیڑتے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی جب چاروں طرف پورے عالم میں بربادی ہے اور ملک میں بھی بربادی ہے، پھر بھی رفع دین کرنے کی بات، آمین بالجہر کی بات، پھر وہی طلاق کی بات، پھر پیر پھیلانے کی بات، ٹوپی کے بغیر کی بات، پھر فاتحہ درود کی بات، وہی باتیں چلتی رہیں گی کہ بھئی اس وقت تو تم جان بچانے کی فکر کرو، اگر سر رہے گا تو سجدہ کرو گے، ہاتھ رہے گے تو پھر رفع دین کرو گے، یہی ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کر لو گے؟ ایسے موقع پر اس طرح کی باتیں کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان اپنی لیڈرشپ، اپنا اتحاد مضبوط کرنا۔ اس موقع سے کسی اور بارے میں کہا جائے گا کہ لیڈرشپ اور اتحاد کیسے پیدا ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں، لیکن خلاصے کے طور پہ مسلمانوں میں دفاعی طاقت ہونا، ہر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے پاس طاقت جمع کرنا، لیڈرشپ کا ہونا، دفاعی طاقتوں کا ہونا، ٹیکنالوجی کا ہونا اور اپنے اندر ہمت اور شجاعت کے جذبے ہونا، یہ 4 چیزیں مسلمان پیدا کرے گا تو ہی دھرتی پر جی سکتا ہے۔ جسے مرنے کا ڈر ہو وہ جی نہیں سکتا، وہ جی کے وہ مر کے جیتا رہے گا، اور جو مرنے کے جذبے سے جیے گا وہ مر کے بھی جیے گا۔ اس واسطے جو کمیاں اپنے اندر ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔